नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। साथियों, आज सूरह तौबा की आयत नंबर 17 से हम पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या खिताब कर रहा है। मैं बता दूं कि वो हदीस मुझे बहुत प्यारी लगती है कि जब हजरत अली कहते हैं कि जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह से बात करूं तो मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी बात को याद रखते हुए मैंने भी ये अपना सिलसिला बना रखा है कि जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं कुरान पढ़ता हूं और ख़ुद अल्लाह से पूछता हूं कि ऐ मेरे रब, तू ही मुझे बता कि ये बात हमें बताने की तेरी क्या मर्जी, क्या मनसा था। पढ़ते हैं, चूंकि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं कहना रहता है। ये सूरह जो है अल्लाह के जलाल को बताता है कि अल्लाह कितना नाराज है और कितने गुस्से में ये बात अपने इस आवाम के पास यानी दुनिया में लोगों के पास पहुंचा रहा है। मुशरिकों को मुनासिब नहीं कि खुदा की मस्जिद को आबाद करें जबकि वे अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। यह बात अल्लाह ताला हमें मक्का की सीन खींच करके बताता है कि अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा यानी कि जितने भी वहां के जो सरदार थे, सुफियान, वलीद बिन मुगैरा, ये सब मक्का के काबा के मतवल्ली बने हुए थे और इनके जिम्मे काबे का देख रेख था। अल्लाह नाराज होकर के कहता है कि मुशरिकों को मुनासिब नहीं कि खुदा की मस्जिद को आबाद करें जबकि वे अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। वह इंसान उस काबे का मुतवल्ली कैसे हो सकता है जिसके दिल में इस बात का ठुक गया है, बैठ गया है कि अल्लाह वाहिद कुछ नहीं कर सकता। ये जो काबे के अंदर जितने बुत रखे हुए हैं ये सब अल्लाह के वह लोग हैं, वह औलिया हैं कि जब ये बातें ऊपर पहुंचाते हैं तो अल्लाह इनके जरिए ही दुनिया में सारे काम करता है। जैसे उज्जा, लात, मनात, हुबुल, ये कोई पानी का देवता है, ये कोई धन का देवता है, ये कोई औलाद का देवता है। अगर ये हमसे रूठ गए तो हम खुदा को नहीं मना पाएंगे। इस बात पर अल्लाह नाराज होकर कहता है कि जो लोग कुफ्र पर गवाही दे रहे हैं यानी इनकार किए हुए हैं इस बात पर कि अकेला तन्हा अल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे भारत में लोग कहते हैं कि किसी भी काम करने के लिए आपको वसीला की जरूरत है। अल्लाह कहता मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। उन लोगों के सब आमाल बेकार हो गए और वे हमेशा दोजख में रहेंगे। जिस इंसान का यह अकीदा हो जाए कि अकेला तन्हा कुछ नहीं अल्लाह कर सकता है, उसको अल्लाह ताला कहता है कि उनके सब आमाल बेकार हो गए। ऐसा अकीदा रखने वाले को अल्लाह ताला धुतकारता है, भगाता है, जाओ यहां से। और वे हमेशा कहां रहेंगे? दोज़ख में रहेंगे। खुदा की मस्जिद को तो वे लोग आबाद करते हैं जो खुदा पर और कयामत के दिन पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला अपने गोल में शामिल होने वाले को बताता है कि उनके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए। क्या कहा? खुदा की मस्जिद को तो वे लोग आबाद करते हैं जो खुदा पर और कयामत के दिन पर ईमान लाते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जकात देते हैं और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। अल्लाह का सबसे मजबूत कुंडा जो है वो ये है कि इंसान जब मोमिन हो जाता है, इंसान जब ईमान ले आता है, उसके दिल से आवाम का डर निकल जाता, सत्ता का डर निकल जाता। इसकी मिसाल आप 2-3 यूं समझ ले कि फिरौन जो कहता था कि वक्त का मैं खुदा हूं,
اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا کے کہتے ہیں کہ اے فرعون، ایک اللہ کا کلمہ مان لے، اللہ تجھے تخت بھی دے گا اور جنت بھی، مگر حکم اللہ کا چلے گا۔ وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ وہ ایمان جب انسان کے دل میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہر طرح کی عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، اب اسے نہ ستا کا ڈر رہتا ہے نہ کسی انسان کا۔ اللہ کہتا ہے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت پائے ہوئوں میں داخل ہوں گے۔ ابھی امید ہے کہ یہ اپنا کام کریں گے تو اس میں داخل ہو جائیں گے، کام ابھی بتائے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کے جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے؟ اس آیت کا اترنا آپ کو میں بتا دوں کہ ابو جہل حضرت علی سے یہ بات کہتے ہیں کہ اے حضرت علی، تم بس اتنا کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہہ دینے سے تم اللہ کے ہاں معتبر ہو جاؤ گے؟ تم سے زیادہ اللہ کے ہاں ہم معتبر ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے کیا کام لیتا ہے؟ حاجیوں کو پانی پلواتا ہے، حج کے ارکام میں ہم سے کام لیتا ہے، اس کعبے کی پوری صاف صفائی دیکھ ریکھ کا ہم سے کام لیتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک منتخب ہم ہوئے، پیارے ہم ہوئے، اس پر اللہ ناراض ہو کر کے یہ آیت اتارتا ہے، کہتا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کے جیسا خیال کیا جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ تین کام ہر کام سے زیادہ پسند ہے۔ کون سا؟ سب سے پہلا خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یہ سورہ توبہ آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے غصے اور کتنی ناراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے الفاظوں کو بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے وطن کو چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی پرکھ بتا رہا ہے کہ وہ ان کا کوئی زمین نہیں، ان کا کوئی وطن نہیں۔ وہ دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ شاکی نہ رہے جام رہے؟ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے اور وہ ایمان والے اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک جگہ ہجرت کرتے ہیں اور اس اللہ کے دین کے لیے اپنا مال اور جان دونوں لگاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں اللہ کا دین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو لوگ ایمان لائیں، اگر ویسا ماحول سازگار نہیں ہے، ہجرت کرو، وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہیں، یہاں خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں اپنا منصب ظاہر کرتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، جو لوگ ایمان لائیں، ان کے لیے کام کیا ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ اللہ کا دین غالب نہیں ہے، تو تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم اس کام میں لگ جاؤ کہ ہم اللہ کا دین کیسے غالب کریں گے، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کام کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خوشخبری ہے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے یہاں بڑا بدلہ تیار ہے۔ اے ایمان والو، اگر اپنے ماں باپ اور بھائی اور بہن ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں
تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر چھٹیا کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ مدنی ہے۔ اب مدینے میں ایک یونٹی اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے کہ یہ صرف خالص اللہ والے ہوں گے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد میں صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے اپنی جنت تیار کر۔ آج پھر اس قرآن کی دعوت پر لوگ لبیک کہے، وہ دعوت دے رہا ہے قرآن کہ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور سدھارنا ہے، تو آؤ اس بات کی طرف جو اللہ ہمیں بلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔